ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ اس طرح کرے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے کیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ عمرہ کرنے کا طریقہ جو ہے آپ ڈیٹیل شروع سے لے کر اینڈ تک انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے کہ عمرے میں کیا کیا چیز، احرام کی حالت میں کیا کیا چیز آپ کر سکتے ہیں، کیا کیا آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ عمرے کے ارکان کتنے ہیں، عمرے کے واجبات کتنے ہیں، کون سی دعا کب مانگنی ہے، بال کیسے کٹانے ہیں، وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك۔ تو 5 میقات ہوتے ہیں: میقات ذوالحلیفہ، میقات لملم یہ اہل یمن کے لیے ہے، میقات قرن المناظر یہ اہل نجد اور اہل طائف کے لیے ہے، میقات جحفہ یہ اہل شام کے لیے ہے، وذات العرق یہ اہل عراق کے لیے ہے۔ اب میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ اس جگہ سے پہلے اپنا احرام باندھے اور نیت کرے۔ اگر اس طرح نہیں کیا تو آپ پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ پھر دم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک بکرا یا بکری یعنی وہ قربان کرنی ہوگی۔ یار تو احرام باندھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بہت سی ویڈیو میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ احرام باندھنے کا طریقہ، احرام باندھنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہوتا، بس احرام باندھنا ہوتا ہے۔ احرام کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کپڑا جو سلا ہوا نہ ہو، یعنی پینٹ شرٹ ہو گیا، شلوار قمیص ہو گیا، تو وہ سلا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ کپڑا جو یہاں پر جس میں الاسٹیسٹی یا ربڑ ہو یا کچھ بھی ہو وہ نہ ہو۔ تو میں جس طرح احرام باندھتا ہوں تو وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ جس طرح باندھ سکتے اس طرح باندھے۔ تو یہ اس کے جو دونے کونے ہو گئے، یہ اس کو ساتھ میں ملا دینا ہے۔ تو ساتھ میں ملا کے اس سائڈ پہ لے آئے یا دوسری سائڈ پہ کسی سائڈ پر بھی، تو اس کو اس طرح لے آئے، اس طرح کر کے پھر اس کو اس طرح کر لیں، تو پھر 2 بار نیچے کی طرف فولڈ کر لیں، یعنی ایک یہ ہو گیا اور دوسرا فولڈ یہ ہو گیا۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوپ کی طرح ہوتا ہے بالکل، تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں بالکل۔ اور اس کے بعد یہ جو بیلٹ آ گیا، تو اس کو اپنے سائڈ پر باندھ دے یا کسی کی جگہ پر باندھ دے۔ یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو ضرورت کا سامان ہو آپ کا وہ اس میں رکھ دے، یعنی موبائل ہو گیا یا بٹوا ہو گیا اور پاسپورٹ، جو بھی ہو ضرورت کا سامان ہو وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے باؤچ رکھ دیا، اس کے بعد پاسپورٹ اپنا رکھ دیا، اور اس کے بعد یہ والی چادر ہو گئی، تو اس کو اس طرح کر کے اس طرح ہو گیا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہ حرام ہو گیا۔ اس میں کوئی بھی نہیں ہے، جس طرح آپ کو باندھنا آتا ہو اس طرح باندھے، لیکن میں نے جو طریقہ سیکھا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ بالکل فری گھوم سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تھا احرام کا۔ تو احرام باندھنے کے بعد ابھی بھی بہت سے کام ہیں جو میں کر سکتا ہوں نیت کرنے سے پہلے۔ تو نیت کرنے کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ پرفیوم آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ پرفیوم بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ تو مستحب یہ ہے کہ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو باندھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، اس کے بعد جو بال وغیرہ ہو وہ بھی آپ صاف کر لیں۔ حجامت وغیرہ کروانی ہو تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں گڈ لکنگ نظر آنے کے لیے، اور اگر ناخن آپ کے بڑے ہو تو وہ بھی آپ تراش لیں۔ یہ کام آپ احرام کے بعد بھی کر سکتے ہیں نیت کرنے سے پہلے۔ اور اگر آپ کے پاس پرفیوم یا عطر ہو تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اگر عطر ہو تو عود وغیرہ تو زیادہ افضل ہے۔ میرے پاس پرفیوم ہے تو یہ لگاتا ہوں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں۔ خوشبو تاکہ آپ سے اچھی آئے تو آپ پرفیوم بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جر کے ارماں اب تک میلے وفا کرنے سارے
تو غسل کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھ لے، اگر پڑھ لیا تو بہتر ہے، اگر نہ پڑھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نفل پڑھنے کے بعد ہم جو ہے اب عمرے کی نیت اس طرح کریں گے کہ لبیک عمرتن اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 بار تیز آواز میں پڑھے اور ساتھ میں یہ شرط لگائے کہ اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اگر میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے میں عمرہ کرنے سے رک جاتا ہوں، واٹ ایور کوئی بھی وجہ ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، جس سے میں عمرہ کرنے نہیں جا سکتا، تو میں اپنا احرام کھول لوں گا بغیر عمرہ کرنے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اگر آپ نے عمرہ شروع کیا تو آپ کو مکمل کرنا ہوگا، اگر حج شروع کیا تو حج پورا کرنا ہوگا، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کے پاس کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا راستہ خراب ہو جاتا ہے، بارشوں کی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے، یا آپ نے واپس آ کے ڈیوٹی کرنی ہے، یا کوئی بھی آپ کا عذر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ مکہ نہیں پہنچ سکتے، آپ عمرہ پورا نہیں کر سکتے، یا پیچھے آپ کے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جہاں سے آپ کو واپس آنا ہے، تو اس شرط کی وجہ سے آپ اپنا احرام کھول لیں گے بغیر کسی دم کے، بغیر کسی جزا اور سزا کے۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوگا۔ لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ مدینہ سے، مکہ سے، جہاں سے بھی آپ احرام باندھ لیں، جب تک حرم نہیں پہنچ جاتے تو سارے راستے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ تلبیت کثرت سے پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ تلبیت پڑھتے ہیں تو آپ کے فرنٹ، بیک، لیفٹ، رائٹ پر جتنے بھی، جہاں تک بھی آواز آپ کی جاتی ہے، آپ کے آس پاس جو شجر ہے، مطلب جو درخت ہے، پہاڑ اور پتھر ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے شہادت دیں گے کہ آپ نے تلبیت پڑھی۔ رحمت کی گھٹا کے سائے تلے حجاج کرام ہے محو سفر، لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے حجاج کرام ہے محو سفر، جو دفن تھے سینوں میں یارو۔ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے اور وہاں سے آپ نے اپنا سیدھا بازو نکالنا ہے حرام سے۔ عمرے کے 3 ارکان ہیں، پہلا جو ہے احرام اور نیت، طواف اور سعی۔ احرام اور نیت ہم کر کے آ گئے تھے اور اب ہم نے سب سے پہلے طواف کرنا ہے۔ طواف کے لیے ہمیں 7 چکر لگانے ہیں خانہ کعبہ کے، لیکن اس میں ہمارا لیفٹ سائڈ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا اور رائٹ سائڈ ہمارا باہر کی طرف ہوگا۔ اور طواف کے لیے جو شرط ہے کہ آپ کو باوضو لازم ہونا چاہیے، اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر جس چکر میں آپ تھے تو وضو کر کے وہ چکر حجر اسود سے آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ طواف کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لینی ہے، نفل پڑھنے کے بعد آپ نے زمزم کا پانی پی لینا ہے، اور اس کے بعد صفا مروہ شروع کر لینے ہیں۔ صفا کی پہاڑی سے آپ نے شروع کر لینا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی سے شروع کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ تھے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی، جو کلمات پڑھے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ جز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار پڑھی تھی۔ صفا اور مروہ تیسرا رکن ہے، جب آپ صفا اور مروہ پورا کر لیں گے تو آپ کے تینوں ارکان پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
اور مروہ کے اوپر آپ کے 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں۔ جتنی بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں تو آپ دعا مانگ لیں۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے حجامت کرانی ہے، تو چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ نے اپنا سر پورا گنجا کر لینا ہے۔ اگر گنجا نہیں کراتے تو پورے سر کے چاروں اطراف سے جو ہے نا آپ نے بال کاٹ لینے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ انشاءاللہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔